حاضرین و سامعین محترم، مرکزی جامع مسجد خانسامہ نیا بازار جیل میں درس قرآن و سنت رمضان المبارک آج 7 رمضان المبارک ہے اور 18 مارچ 7 رمضان المبارک 1445 ہجری ہے اور 18 مارچ 2024 اور یہ آج سوموار کا دن ہے۔ نماز ظہر کے بعد ہم یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے جمع ہیں۔ تو آج ہمارا موضوع ہے نیت کی اہمیت۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نیت کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ ہم نے حکم دیا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ہم نے اسی بات کا حکم دیا کہ وہ لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، خالص نیت کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور بندگی کریں۔ عبادت کا معنی بندگی ہے۔ ان لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ خالص نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر نیت کی اہمیت کو واضح کیا گیا کہ بندگی جو ہے وہ کہ کس طرح ہونی چاہیے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص کا مطلب ہی کیا ہے؟ خالص ہونا، یعنی اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، کسی قسم کی اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو کہ یہ عبادت کر رہا ہوں، یہ صدقہ دے رہا ہوں، یہ حج کر رہا ہوں، یہ جناب میں کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوں، صدقہ کسی کو لے کے کچھ دے رہا ہوں، تو اس میں اللہ کو راضی تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ساتھ میں دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ کیا ہے، میرے لیے ایک کیا کہتے ہیں نام بن جائے اور میرے لیے ایک اہمیت بن جائے اور لوگ مجھے یاد کریں اور سخاوت میری کے چرچے ہوں۔ تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے جو عبادت کی جاتی ہے اس کے بارے میں تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا شرک ہے، لہذا اللہ کا حق ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے۔ اللہ راضی ہوگا تو مخلوق بھی راضی ہو جائے گی۔ لہذا حدیث شریف میں بھی جو تمام کتابوں کے اندر جو محدثین نے جب کتابیں لکھنا شروع کی، امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب مسند امام اعظم میں بھی حدیث پہلے موجود ہے، اور دیگر بخاری میں مسلم میں بھی جو بعد میں کتابیں لکھی گئی ہیں جیسے بخاری شریف ہے، تو اس میں بھی یہ کہ حدیث شریف ذکر کی گئی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ جس قدر نیت خالص ہوگی اس قدر اللہ کی بارگاہ میں عمل مقبول ہوگا۔ تو یہ نیت جو ہے یہ دل کے عمل کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ جی، دل کا عمل ہے، دل کا ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ آپ نیت کے بغیر کوئی کام بھی نہیں کرتے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، زکوٰۃ دینا، اس میں ساری چیزوں کے اندر کیا چیز شامل ہے؟ جی، بنیادی چیز نیت ہے۔ جب تک نیت نہیں ہوگی تو کام کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں آپ بھی کوئی کام بھی کرتے ہیں، یہ تو عبادات کا باب ہے، کوئی کام بھی کرتے ہیں تو وہ نیت کے بغیر آپ نہیں کرتے۔ تو اب جناب یہ ہو گیا ہے کہ بھئی مسلمانوں نے، ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے، فقہا نے ہمیں نیت کرنے کا طریقہ بتایا۔ مثلا نماز پڑھنی ہے تو ہمیں یہ بتایا بھئی اگر آپ 2 رکعت سنت ادا کر رہے ہیں فجر کی، تو آپ دل کے اندر یہ نیت کریں گے کہ میں 2 رکعت نماز دو رکعت نماز نیت کرتا ہوں، میں اس نماز کی 2 رکعت نماز سنت وقت نماز فجر، ٹھیک ہے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اور منہ میرا خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ یہ دراصل وہ نیت دل کے اندر جو الفاظ ہیں، دل کا جو عمل ہے اس کو زبان پر لایا گیا ہے، اس کا اظہار کس سے کیا گیا ہے؟ زبان سے۔ اسی طرح آپ حج کرتے ہیں تو حج پہ پہلے آپ نیت کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں حج کی نیت کرتا ہوں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ سے پہلے آپ زکوٰۃ دینے کی نیت کرتے ہیں کہ یہ پیسے جو میں نے یہ زکوٰۃ سے دینے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ نیت دل کی۔ اسی طرح رمضان شریف میں آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ روزہ رکھتے وقت ایک نیت کرتے ہیں دل کے اندر کہ میں نے کل جو دن آ رہا ہے اس دن کا کیا کرتا ہوں؟ روزے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ صدیوں سے مسلمانوں کو یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، لیکن اب کچھ لوگوں نے جن میں ہمارے جیلم کے چھوٹے مرزا صاحب شامل ہیں، جن کے فرقے کی عمر 16 سال ہے، 2008 میں انہوں نے اس اپنے دین کی، اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہے، اور اب 2024 ہے تو 2008 سے لے کر 2024 تک 16 سال ہی بنتے ہیں۔
تو 16 سالہ ان کے دین کو نازل ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے مسلمان جو ہیں اور آج بھی قدیم مسلمان جو ہیں، کثیر مسلمان، وہ نیت کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس پر چگا لگایا، پنجابی میں چنگا کہتے ہیں، توڑے چنگا ساڑھے چگا چگا لگایا۔ بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نیت کس طرح کرنی ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ الفاظ ہیں نیت کے۔ کس کے الفاظ ہیں؟ اسی سے کرتے ہیں جی۔ مرزا صاحب کے ابا جی بھی اسی الفاظ سے کرتے ہیں، ان کے دادا جی بھی اسی الفاظ سے کرتے ہوں گے، پڑوسی سارے آگے پیچھے سارے لوگ مسلمان انہی الفاظ سے نیت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس پر ٹونٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی یہ جناب بزرگوں کو پھر کہتے ہو بھائی بزرگوں کو چگے لگاتا ہے، ان کو تو آج کل کبھی نہیں پتا تھا بھی روزہ بندہ رکھ رہا ہے، تو انہیں اتنی بھی سمجھ نہیں کہ جب بندہ سحری کھا رہا ہوتا ہے اس وقت رات ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے جی، اور جب آپ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جو وقت طلوع ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فجر ہو جاتی ہے، صبح ہو جاتی ہے۔ سحری نہیں، سحری رات کو ہوتی ہے، ہاں اس کو فجر کہتے ہیں۔ فجر کا وقت شروع ہو گیا اور صبح کہتے ہیں، رات کے بعد جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبح کہتے ہیں، اور صبح کو کیا کہتے ہیں؟ کل۔ بھئی کل صبح ہم نے، آپ یہی کام کرتے ہیں، رات کو کیا کہتے ہیں؟ کل میں نے لاہور جانا ہے، کل میں نے فلاں کام کرنا ہے۔ رات کو یہ کہتے ہیں، یہ دل کے اندر سوچتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ کل کے۔ تو جب بندہ روزہ کی سحری کھا رہا ہوتا ہے، رات کو کھانا کھا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ نیت کیا کرتا ہے؟ دل کے اندر وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ جب سحری کر رہا ہوتا ہے بندہ، وہ رات کا وقت ہوتا ہے۔ تو سحری چونکہ نیت جو ہے وہ فجر سے پہلے ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیت کب سے ضروری ہے جی؟ ہاں جی، اس کے لیے آپ دیکھیں حدیث شریف میں، دیکھیں آپ یہ حدیث شریف جو ہے نا، یہ سنن نسائی کے اندر اس حدیث شریف، یہ حدیث شریف موجود ہے، 2334 نمبر حدیث ہے، 2334۔ اس حدیث شریف کی راویہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ۔ حدیث شریف بھی یہ بتاتی ہے کہ نیت کب کرنی ہے جی؟ فجر سے پہلے کرنی ہے۔ لہذا سارے مسلمان یہی کرتے ہیں، امت مسلمہ ان حدیث کی روشنی میں فجر سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں، اور ان کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں، کیا ہیں جی؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اچھا جی، تو اب بندہ اس میں کیا کہے گا؟ میں کل کے آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ شاید یہ جو 16 سالہ فرقہ ہے 16 سالہ فرقہ، یہ شاید رات کو روزہ رکھتا ہوں، دن کو نہ رکھتے ہوں، کیا پتا کل یہ کہہ دیں، کو پتا ہے میں نا، جب بندہ کوئی اس کا کوئی اصول رول ہی نہ ہو۔ اور یہ حدیث شریف یہاں پہ کیا کہتے ہیں، سنن کبریٰ کے اندر بھی موجود ہے۔ امام المحدثین حضرت بابا جی امام ابو بکر بن احمد بن حسین بن علی البیہقی الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے اندر بھی اس کو حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس پر جو انہوں نے حدیث کا باب باندھا ہوا ہے، با علیہ فی کل لیلۃ من نیت صیام للغد، ہر روز کل کے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، ہر رات کو کل کے روزے کی نیت کرنا۔ یہ غد کا لفظ ہے اس میں باب کے اندر جو موجود ہے، اور جو بتا رہا ہے کہ روزہ کل رکھ رہا ہے، کھانا کھانے والا، سحری کرنے والا رات کو کر رہا ہے، اور اس نے کیا کرنا ہے۔ تو اب یہ جو اگر چھوٹے مرزا صاحب نے چگا لگانا ہے تو یہ ان کو امام بیہقی کو بھی چگا لگائیں، محدثین کو بھی چگے لگانا شروع کر دیں، تاکہ انہیں پتا ہو کہ ان کو بھی نہیں پتا تھا آج کل کا۔ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں، 16 سال ہوئے ہیں آپ کو اپنا فرقہ لانچ کیے ہوئے، تو اس فرقے کو اگر آپ نے کچھ عرصہ اور چلانا ہے تو اس کی عمر تو زیادہ نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور اس سے بڑے بڑے فرقے بھی پہلے آئے، اور بڑا مرزا بھی آیا اور وہ بھی رخصت ہو گیا، آپ نے بھی رخصت ہو جانا ہے، اور اسلام کا سر پرچم جو ہے وہ کیا ہونا ہے؟ سر بلند رہنا ہے۔ تو انہوں نے جو کہا ہے ما علیہ فی کل لیلۃ من نیت الصیام للغد، ہر روز کل کے روزے کی نیت کرنا کیا ہے جی؟ ضروری ہے۔ اب جناب وہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں پہ ثابت نہیں ہے الفاظ، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کسی روایت میں یہ لفظ نہیں آئے، جو الفاظ کیلنڈروں پر لکھے جاتے ہیں نا کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ کسی روایت میں نہیں آئے، لیکن مسئلہ بھائی جی دو طرح سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نص سے، کہ اس بارے میں واضح دلیل موجود ہے، قرآن کی آیت یا حدیث یا کوئی روایت موجود ہے
جس کے اندر وہ دلیل واضح طور پر موجود ہے اس میں وہ ذکر ہے. اور دوسرا مسئلہ ثابت ہوتا ہے اشارت النص سے کہ اس بارے میں واضح دلیل تو موجود نہیں لیکن دیگر قرائن اور شواہد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھائی یہ مسئلہ اس طرح ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ الفاظ جو کیلنڈروں پر لکھے جاتے ہیں اگرچہ وہ روایت میں نہیں ہے لیکن ان الفاظ سے نیت کرنا درست ہے، جائز ہے. کیا ہے جی؟ جائز ہے. یہ آپ پنجابی میں کہہ لیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اردو میں کہہ لیں یا عربی میں کہہ لیں. علماء چونکہ عرب تھے فقہاء، انہوں نے کیا کیا، عربی زبان میں سکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے یہ الفاظ لکھے. اب اگر چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں یہ ثابت نہیں ہے، ان سے الفاظ سے نیت کرنا بدعت ہے، جائز نہیں ہے، تو ہم انہیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ کسی سند صحیح سے یہ دکھا دیں کہ بھائی روزہ رکھتے وقت روزے دار جو نیت کرے گا دل کے اندر، ٹھیک ہے جی، اس کے الفاظ کیا ہوں گے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جعلی ہیں تو آپ اصلی بتائیں. کیوں جی؟ سند صحیح سے اصلی الفاظ بتائیں کہ وہ کیا ہونے چاہیے، کہاں پہ ہیں. بھائی جو بندہ نیت کرے گا دل کے اندر اس کا کوئی لفظ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آپ سارے سمجھدار لوگ بیٹھے، آپ کہتے ہیں میں کل لاہور جاؤں گا، یہ آپ کی نیت ہے، اس کے لفظ کیا ہیں؟ اگر اس کو میں کروں گا آپ ریٹن لکھ کے دیں تو کیا لکھ دیں گے کہ میں نے دل میں یہ نیت کی کہ کل میں لاہور جاؤں گا، ابھی جانے کے بعد میں کھانا کھاؤں گا. تو نیت اندر جو بندہ کرتا ہے اس کے کوئی لفظ تو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو مرزا صاحب ہمیں یہ بتا دے، چھوٹے مرزا صاحب، کہ اگر یہ جعلی ہیں جو کیلنڈر پر لکھے ہوئے ہیں تو آپ اصلی بتائیں سند صحیح کے ساتھ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کون سے الفاظ بتائے ہیں نیت کے کہ جب روزے دار روزہ رکھے گا تو وہ کیا کرے گا جی. اگر ان کا کوئی ساتھی بیٹھا ہوا ہے تو ان تک یہ بات پہنچا دے، ویڈیو کے ذریعے بھی ان تک پہنچ جائے گی. وہ الفاظ جو سند صحیح سے وہ بیان کریں گے اس کو ہم کیا کریں گے، بیان بھی کریں گے. اور کیلنڈروں پر اس وقت سے ہم وہ دعا لکھ دیں گے جو مرزا صاحب سند صحیح سے، ہاں جی، جب تک وہ نہیں بتاتے ہمارے نزدیک وہی کیلنڈروں پر جو لکھی ہوئی ہے اسی سے نیت کرنا درست ہے. آپ دھڑلے سے نیت کریں کوئی مسئلہ نہیں. تو ایک تو یہ تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ جو حد کا لفظ ہے اس میں اعتراض ہے، تو یہ اس کا میں نے جواب دیا. دوسرا یہ تھا کہ بھئی زبان سے نیت کرنا درست نہیں ہے. یہ بہت مارکۃ الآراء انہوں نے آج بنا لیا ہے. جس کے پاس ایک کیمرہ ہے اور چھوٹا سا کمرہ ہے اور چھوٹے سے بندے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے سامنے بندے بٹھا لیتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے جی، وہ کہتا ہے جو جی یہ بھی ثابت نہیں تو وہ بھی ثابت نہیں. زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں، اس پر یہ کہتے ہیں بدعت ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو زبان سے نیت کرنی نہیں چاہیے کیونکہ یہ جناب کیا ہے جی، بدعت ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلی دلیل قرآن پاک سے دیتے ہیں، قرآن پاک کو اٹھایا کرو. اب پتہ کیا ہے، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو سب سے پہلے کہ کس حدیث میں آیا ہے جی. حدیث بھی نہیں کہتے، وہ ہے تو یہاں پہ ہوتی ہی کوئی نہیں نا. پنجابی میں اسرائیل میر اور جیلم کے جو علاقہ ہے اس میں کیا کہتے ہیں، حدیث دسو جی. حدیث میں پوچھتے ہیں تو حدیث میں تو کوئی نہیں. یہ کہتے ہیں حدیث میں تو کوئی نہیں. بھائی قرآن تو پہلے دیکھ لو، قرآن بڑی دلیل ہے یا حدیث بڑی دلیل ہے؟ حدیث کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں اصلی ہے یا نہیں ہے، ضعیف ہے یا حسن ہے یا موضوع ہے، من گھڑت ہے، یا تو وہ چیک کیا جائے گا، وہ محدثین بتائیں گے. لیکن قرآن کی ایک آیت کے بارے میں بھی یہ نہیں، ایک لفظ کے بارے میں بھی یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ یہ اصلی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو قرآن پاک میں سورۃ الانعام آیت نمبر 162 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی پوری زندگی کی نمازوں، پوری زندگی کی قربانی اور پوری زندگی کی جو اپنی سوچ ہے اس کی نیت کا زبان سے حکم دیا ہے. بھئی آپ زبان سے اس کا اظہار کریں. اگر زبان سے نیت کرنا درست نہ ہوتا، بدعت ہوتا، تو اللہ اپنے محبوب کو حکم کیوں دے رہا ہے کہ محبوب قل آپ فرما دیجئے؟ تو قل کیسے ہوتا ہے، فرمانا کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے. تو حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنی نیت کا زبان سے کیا کریں، اظہار کریں. لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ اپنی نیت کا اظہار زبان سے کرنا درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی ہے. اس کے لیے حدیث شریف سماعت کریں. کتاب کا نام ہے سنن ابی داؤد اور اس کے مؤلف ہیں حضرت بابا جی سلیمان بن اشعث السجستانی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حدیث کا نمبر ہے 2795۔ کیا ہے جی؟ 2795۔ اور راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں: ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجعین فلما وجہہما قال انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض۔ یہ حدیث شریف ہمیں بتا، حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن 2 مینڈے سینگوں والے 2 دمبے تھے، مینڈے جن کے سینگ تھے، اور جو چتکبرے تھے یعنی ان کیا تھے، ان کی آنکھوں پر بھی دھبے تھے، کالے تھی، آنکھیں بھی کالے تھیں، اور کھر بھی کالے تھے، اور کان بھی کالے تھے۔ اس طرح ان کو چتکبرے جن کو کہتے ہیں یا ابلک بھی کہتے ہیں، ابلک دمبے تھے اور وہ خصی تھے۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، تو جب ان کو لٹایا تو حضور نے اس وقت قربانی کرنے سے پہلے اپنی نیت کا اظہار یوں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کیا اس رب کی خاطر جو کیا ہے زمین آسمان کا پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور میں ہر باطل سے جدا مسلمان ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری قربانی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت وانا من المسلمین، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں مسلمان ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور آخر میں حضور نے فرمایا اللہم منکا ولکا، یا اللہ یہ تیری عطا ہے یہ قربانی، اور یہ تیرے لیے ہے، ان محمد و امتہ وان محمد و امتہ، یہ قربانی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے ہے۔ تو حضور نے اس بات کا بھی اظہار کس سے فرمایا؟ قربانی کر رہے تھے، قربانی میں نیت دل کا ارادہ ہے نا جی، تو زبان سے نیت کرنا درست نہ ہوتا تو حضور یہ سارا کچھ کس سے فرما رہے ہیں؟ یہ ساری نیت ہے جس کا زبان سے اظہار فرما رہے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، غور و فکر کریں، اور اگر ان کو مرزا صاحب کو زیادہ مسئلہ ہے تو ان کو ایک اور حدیث کا میں حوالہ دیتا ہوں جو انہوں نے کتاب سامنے رکھی ہوتی ہے، اس کا نام ہے سنن ابن ماجہ، جو لکھی ہے یزید کے بیٹے نے۔ کس نے؟ محمد بن یزید نے۔ ٹھیک ہے جی، حضرت بابا جی محمد بن یزید قزوینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حدیث کا نمبر ہے 3121 اور مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، اور اس حدیث کو محدثین کے بڑے بڑے جو امام ہیں، بڑے بڑے بابے ہیں، ان میں سے حضرت امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ جن کی وفات 311 ہجری ہے، اور حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم نیشاپوری وفات 405 ہے، اور شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد ذہبی شافعی رحمۃ اللہ علیہ وفات 4748 ہے۔ انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس کو صحیح کہا ہے۔ اچھا جی، تیسری حدیث کتاب کا نام ہے السنن الکبریٰ، اور مؤلف ہیں حضرت بابا جی ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن البیہقی خراسانی، وفات 458، اور ان کا جو ہے حدیث کا نمبر ہے 7916۔ راویہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، وہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال عندک شیء قلت لا قال اذن اصوم۔ حضور علیہ السلام، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے گھر تشریف لائے، اور ایک دن تو مجھ سے پوچھا آ کے کہ کھانے کو کچھ ہے، تو میں نے کہا نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا تب میں روزے سے ہوں۔ یہ نفلی روزہ رکھنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو روزہ رکھتے وقت دل میں نیت کی، اور دل کے اندر جو نیت تھی ان کا اظہار کس سے کیا؟ زبان سے کیا۔ اس حدیث شریف سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نیت کا اظہار فرماتے تھے، اور زبان سے نیت کرنا یہ نبی پاک کی سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ اچھا جی، اسی طرح اگلی حدیث جو ہے یہ سنن ابن ماجہ میں، وہی یزید کے بیٹے ہیں جو محمد بن یزید القزوینی ابن ماجہ، حدیث کا نمبر ہے 1736، اور راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن بقیت الی قابل لاصومن اليوم التاسع۔ 10 محرم کے روزے کا حکم دیا حضور صاحب نے رکھو، اور فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ روزہ رکھنا ہے 1 سال پہلے، اور اس روزے کی نیت کا اظہار 1 سال پہلے اپنی زبان سے فرما رہے ہیں، بلند آواز سے۔ آپ کہتے ہیں 1 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، روزے کی نیت کرنا، حیرت ہے، تو حضور تو 1 سال پہلے روزے کی نیت فرما رہے ہیں۔ پڑھو تو صحیح نہ محترم، کوئی کسی استاد کو کچھ دھڑے ببو
پانچویں اس کے علاوہ دلیل جو ہے اس حوالے سے آخری کتاب کا نام ہے مسند شافعی، اور مؤلف حضرت بابا جی ابوبکر بن احمد بن حسین بن علی بہقی شافعی خراسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ حدیث کا نمبر ہے 642 اور اس کے راوی حضرت ابو درداء ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہ کان یاتی اہلہ ینتصب النہار او قبلہ فیقول ھذا هل من غداء فیجدہ او لا یجدہ فیقول لاصومن ھذا اليوم۔ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب وہ گھر تشریف لاتے اور گھر والوں سے پوچھتے کہ بھئی کوئی شے ہے گھر میں کھانے کے لیے، تو جب بتایا جاتا بھئی نہیں ہے تو وہ کیا کہتے، لَأَصُومَنَّ هَذَا الْيَوْمِ، میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو یہ بھی نفلی روزہ تھا۔ تو نفلی روزہ اگر بندے نے کچھ کھایا نہ پیا ہو اور سحری کے وقت سے لے کر، تو بندہ کسی وقت بھی نیت اس کی زوال سے پہلے پہلے کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیا آپ نے کہ یہ حدیث مبارکہ ایک آیت کریمہ اور 4 حدیثیں ہم نے صرف نمونے کے طور پر، ورنہ اگر میں اس پر وہ ساری روایات پیش کروں، وہ ساری احادیث جو اس حوالے سے دلالت کرتی ہیں، تو یقین جانیں کہ یہ سلسلہ ختم نہ ہو، بہت بڑا سلسلہ بن جائے۔ لیکن چونکہ اختصار وقت کے اختصار کا لحاظ ہوتا ہے، آپ کے وقت کا پاس ہوتا ہے، اس لیے میں نے اختصار کے ساتھ یہ دلائل پیش کیے ہیں۔ تو یہ ثابت ہوا، کل بھی ایک دوست نے یہاں پہ سوال کیا تھا کہ بھئی وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں زبان سے نیت کرنا کیا ہے، ثابت نہیں ہے، تو اس کو ہم نے کیا کیا ہے، اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، دیکھنے میں آیا کہ کئی بار جو نماز پڑھتے ہیں نیت کے حوالے سے، وہ زبان کے ان کے یا منہ کا لپ نہیں ہلتا، ایسے نیت باندھ لیتے ہیں، اور پھر بقیہ نماز بھی بغیر لپ ہلے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کل بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ نمازی دعا کر رہا تھا تو وہ خالص نے سے ہاتھ اٹھائے ہوتے اور اس کا لپ وغیرہ خاموش تھا، اپنے ذہن سے سوچ کر کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ یہ کیا طریقہ ٹھیک ہے یا؟ جی، آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ ایک سوال ہے نیت کے بارے میں، آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں، ایک ہے نیت کے بارے میں اور دوسرا قرات اور دعا کے بارے میں۔ نیت کے حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ بندہ جب آ کے کھڑا ہوتا ہے نا، یا گھر سے چلتا ہے تو اس نے ارادہ کر لیا ہوتا ہے، اور ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، یا زور کی نماز پڑھنی ہے۔ تو کھڑے ہونے سے پہلے ظاہر ہے وہ کھڑا ہو گیا، وہ آیا یہاں پہ، اس کا یہ سارا آنا اس کی نیت کا کیا ہے، اظہار ہے۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے علماء فقہا نے یہ الفاظ ترتیب دی ہے کہ دل کے اندر آپ کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور وقت نماز ظہر ہے، اور بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ تو یہ الفاظ دہرانے واجب نہیں ہے، یعنی نیت زبان کے ساتھ کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے زبان کے ساتھ نیت نہیں بھی کی لیکن دل کے اندر نیت موجود ہے، ہاں اگر کسی بندے کی دل کے اندر بھی نیت نہیں ہے، وہ کسی اور کام کی نیت سے ہے، ذہن کے اندر کوئی اور کام ہے، نیت کچھ اور ہے، اور پڑھ وہ نماز رہا ہے، تو پھر اسے نیت بنیادی طور پر کرنی پڑے گی، دل کے اندر حاضر کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے اس بات کو احتیاطاً ہم کہتے ہیں کہ علماء نے دل کو تسلی بھی ہو جائے گی، ذہن مطمئن بھی ہو جائے گا، کیونکہ دل کے اندر معاملہ دل کے اندر رہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا علماء نے کہا کہ دل کی تسلی کے لیے اور اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنے چاہیے، تاکہ بندے کو یہ کنفرم ہو جائے کہ میں نے یہ پڑھا ہے آج۔ تو اس لیے اگر کسی نے زبان سے نہیں کیے نیت، دل کے اندر نیت حاضر ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر قرات اور تجوید جو اکیلے پڑھ رہا ہے، قرات جو نماز کے اندر کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے تو اگر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر تو قرات منع ہے، حضور نے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور قرات اس نے کی اور اس کی زبان نہیں ہل رہی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ تکبیرات انتقال کہتے وقت بھی اللہ اکبر جب امام کہتا ہے، امام کو اس کو تکبیر کو زبان سے بھی ادا نہیں کرتا۔ تو جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، اس میں کم از کم اتنا آواز تو آنی چاہیے کہ اپنے کانوں تک پہنچے۔ اگر اپنے کانوں تک بھی نہیں پہنچ رہی آواز، خود نہیں سن رہا جو پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ لیکن اب ہمارا کیا ہو جائے، لوگوں کے اندر دعا بھی جب مانگی جاتی ہے، دعا بھی آمین تو کہا ہی نہیں جاتی، وہ تو ختم ہی ہوگی، بلکہ جب ان کے لیے دعا مانگے، یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت پیدا فرما، کہتے ہیں آمین، یا اللہ انہوں نے رزق میں، جان میں، آمین، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی برکت فرما، پھر خود چپ۔ یعنی اب تو فلسطین کے جھنڈے بھی کھینچے جا رہے ہیں نا پاکستان کے اندر، یہ ہو چلا ہے، دعا تو مانگ رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ بھائی ایک تو یہ کہ دعا کے اندر دھیان کریں اور نماز کے اندر بھی پورے دھیان سے کریں۔ جو چیز آپ کو پڑھنے کا حکم ہے جس جگہ پر،
ٹھیک ہے، وہ تسبیحات ہیں، وہ تکبیرات انتقال ہیں، یا وہ قرات ہے، تو اس میں کم از کم آپ اتنا ضرور کہیں کہ آپ کے اپنے کان سنیں، اس سے زیادہ نہ کہیں کہ اتنی اونچی تو ایسے بھی درست نہیں ہے کہ دوسرا سنیں، آمین بھی اتنی کہیں جتنی اپنے کان سنیں۔ تو لہذا تجوید قرات کو، کیونکہ یہ فرض ہے نماز کا بنیادی طور پر، مطلق قرات فرض ہے اور سورہ فاتحہ واجب ہے، تو لہذا اس صورت میں یہ ضروری ہے کہ اس کو اس طرح پڑھا جائے کہ اپنے کان سنیں، اور تکبیرات انتقال اللہ اکبر سمی اللہ الحمد جو ربنا لک الحمد کہنا ہے، یہ ساری جو مقتدین کہنی ہے یا قرے پڑھنی ہے، تو یہ بھی کم از کم اپنے کانوں تک آواز اس کی پہنچے، اور دعا بھی اس طرح مانگے کہ آپ نے کم از کم ہونٹ لیں اور ان ہونٹوں سے الفاظ ادا ہوں اور آپ کے کان سنیں۔ ہاں جی، کوئی وجہ بتا کے کوئی آپ کیا ہو، ان کو آپ کوئی جو خواہشات ہیں ان کے کوئی الفاظ بھی تو یہ جو بار بار نام آ رہا ہے یزید کا، جی تو اس لفظ سے کسی کے ذہن میں کوئی اشکال نہ پیدا ہو تو اس کی بھی وضاحت فرما دیں کہ اس سے اس کی تاریخ مراد نہیں ہے، وضاحت مراد ہے۔ یہ کل بھی ہم نے اس پہ بات کی ہے، اس پہ ہمیں پورا کلپ ریکارڈ کرایا ہوا ہے کہ یہ جو یزید کا بیٹا ہم نے کہا ان کو، تو وہ اس وجہ سے کہ یہ ہم بطور کیا کہتے ہیں اس کو، الزام کے طور پہ کہتے ہیں، کیونکہ چھوٹے مرزا صاحب جیلم کے اندر ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ابو یزید کہتے ہیں، ابو یزید کہہ کے یزید کا باپ کہتے ہیں، اور طنز کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ یزید کا باپ تھا، ان کو یزید سے کتنی محبت تھی کہ بیٹے کا نام یزید رکھا تھا۔ حالانکہ میں نے اس بات کا ہم نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ ہم نے کبھی بھی ان کے کسی بیٹے کا نام یزید نہیں ہے، کوئی وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو کیا ہے بیٹا ہے کوئی، اس کا نام کیا ہوگا، یزید ہوگا۔ اور با یزید ان کی مقامی زبان میں جہاں پہ وہ رہتے تھے، با یزید کا معنی ہے سفید چہرے والا، خوبصورت چہرے والا، چمکتے چہرے والا، یہی اس کے معنی ہیں۔ تو ان کے چہرہ خوبصورت تھا، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں، با یزید۔ تو ان کی وہ بے ادبی کرتے ہوئے اس نے بھونکنا بھی بولا کہ وہ بھونکتا تھا، نعوذ باللہ، وہ بکواس کرتا تھا، حالانکہ یہ سارے اوصاف تو مرزا صاحب کے اندر خود پائے جاتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے۔ تو اس لیے ان پر طنز کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی یہ جو نام رکھتے تھے، تو ہمارا اس بارے میں موقف یہ تھا کہ بھائی یزید نام اگرچہ ہم اس کو بالکل نہیں کہتے کہ رکھنا چاہیے، نہ ہمارے ہاں لوگ رکھتے ہیں نہ پسند کرتے ہیں۔ اب میرا نام حسن ہے، ہمارے بزرگوں نے تو نام اہل بیت کے نام پہ رکھا ہے، کسی کا حسین ہے، کسی کا احمد ہے، کسی کا محمد ہے، کسی کا اصغر ہے، کسی کا اکبر ہے، کسی کا غلام حسین ہے، تو ہمارے نام تو غلام شبیر، غلام حسین، غلام حسن اس طرح گھوم رہے ہیں اہل بیت کے نام سے۔ لیکن عرب میں اب بھی رواج ہے کہ وہ یزید نام رکھتے ہیں، مروان نام رکھتے ہیں۔ اس دن میں پچھلے دنوں اسلامی یونیورسٹی میں تھا، تو وہاں میں ایک بندے سے نائجیریا کا تھا یا پتہ نہیں الجزائر کا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا مسمک الکریم، تیرا عزت والا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اسم یزید۔ تو میں کہا پھر میں کیا کہا، میں چپ ہی کر گیا، میں نے کہا اچھا ہوں پھر کہ کریم تنا ہکا بکا ہو گیا، میں پریشان ہو گیا۔ تو مجھے ساتھ جو مولوی صاحب لے کے انہوں نے کہا اتنا ہوتا ہے، ان کے نام ہوتے ہیں۔ تو نام ویسے شرعی طور پر، یعنی اگر دیکھا جائے کہ شرعی طور پر نام برا نہیں ہے۔ یزید کا معنی جو ہے نا قرآن پاک میں ولا یزید الظالمین الا خسارہ، نفع ہے اس کا معنی۔ اور یزید نام کے صحابی موجود ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی جو ہیں حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت یزید بن ابی سفیان، وہی جو شام میں شہید ہوئے، تو ان کو لشکر کا امیر بنا کے بھیجا گیا، تو وہ نبی پاک کے صحابی ہیں۔ اور اسی طرح بے شمار یزید نام کے صحابی موجود ہیں، جن کو وائل بن کیا کہتے ہیں یزید بھی ہیں، اور کئی نام کے صحابی ہیں۔ اور واقعہ کربلا کے اندر بھی یزید نام کے شہید موجود ہیں جو شہید ہوئے ہیں۔ اور بن یزید کا نام تو آپ بڑا جانتے ہیں کہ وہ یزید کا بیٹا تھا۔ تو یزید نام اصل میں کوئی نام بھی ہو تو جو اسلام میں موجود ہے اس کی برائی کوئی نہیں ہے شرعی طور پر۔ اب حسین نام کا بندہ ہے جس نے مکہ مکرمہ کا سودا کیا تھا، شریف مکہ جس کو کہتے ہیں، اور سید بھی تھا، تو اس کو آپ حسین نام رکھنا چھوڑ دیں گے؟ جس نے وہابیت کی بنیاد رکھی اس کا نام محمد تھا، تو اب محمد نام رکھنا چھوڑ دیں گے؟ تو برے نام والا نام برا نہیں ہوتا، کام برا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں پھر بھی ہم اس کیونکہ ہمیں محبت زیادہ ہے اور ہمارا ایک عقیدت کا ایک لیول ہے، تو ہم نہ نام رکھنے کا حکم دیتے ہیں، نہ رکھتے ہیں، نہ کہتے ہیں۔ تو لیکن عربوں میں یہ تھا، تو اگر یہ اس نام کی وجہ سے ان پر طنز ہو سکتا ہے کہ یہ یزید کا ابا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ابن ماجہ جو ہیں ان کا نام ہے محمد بن یزید، ان کا اپنا نام محمد ہے اور والد کا نام کیا ہے؟ یزید ہے، اور وہ قزوین کے رہنے والے ہیں۔ ان کی کتاب تو سامنے رکھی بیٹھا ہے، تو ابھی میں نے کل یہ اعلان کیا کہ اب اس پر قسطیں آئیں گی کہ یزید جو صحابہ سیاستہ کے اندر جو یزید نام کے لوگ ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں، امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام مسلم کے شاگرد ہیں، اور وہ روایت کر رہے ہیں، ان تک ہم ان یزیدوں کے نام واسطے سے تم سامنے حدیثیں بیان کر رہے ہو۔ تو انصاف سے کام لینا چاہیے، غلط بات نہیں کرنی چاہیے۔
بايزيد بستامی، وہ میں نے بتایا تھا کہ ابو یزید جب عرب والے ان کو لکھتے ہیں تو عرب والوں کا طریقہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ با یزید یہ ابو یزید کنیت تھی، تو انہوں نے اس کو کنورٹ کیا ہے. جس طرح میں نے مثال دی تھی کہ بھئی عرب والے سید کہتے ہیں سر کو، جناب سر، یہ سید کہتے ہیں نا اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں یا سیدی، وہ کہتے ہیں یا سیدی. تو صدر جو ہے وہ بش بھی گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ سید بش، اور اگر مودی گیا ہے تو انہوں نے کہا سید مودی. اب کل کوئی مرزا صاحب جیسا ان پڑھ آدمی اعتراض کر دے کہ بھئی یہ مودی کو سید کہہ رہے ہیں، تو دیکھو آ جائے گا سید کا معنی وہ قوم کا سردار ہوتا ہے، تو جو صدر ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا پیشوا اور سردار ہوتا ہے، تو وہ عربی والے اپنی زبان میں اس کو سید کہتے ہیں. ہمارے والا سید مراد نہیں ہے جسے آل رسول کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں جی، سادات مراد ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا ذو الغفار یا رب العالمین، انت مقصودنا ورضاک مطلوبنا، آتنا محبت ذاتک و معرفت صفاتک، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم.